3 باتیں امام حسین نے لکھی۔ ابن اسعد سے گفتگو ہوئی، چیف کمانڈر تھا، ادھر سے امام حسین تھے، اس میں دستخط ابن اسعد نے بھی کیا اور لکھا، وہ اپنی طرف سے امام علیہ السلام کی شرطوں کو لکھ کے نیچے اپنی بات لکھا۔ توجہ سے سنیے کہ معاملہ سلجھنے کی امید ہے، آپس میں خون ریزی کی امید نہیں ہے، آپس میں اتفاق ہو جائے، آپس میں صلح ہو جائے، آپس میں خون ریزی نہ ہو، لہذا اس کی بات کو مان لیا جائے۔ خط لے کر دمشق نام نہاد امیر المومنین عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا یزید کے پاس۔ یزید کے پاس جب خط پہنچا، یزید خط کو کہا، بات نہیں سمجھ گیا، انہوں جو شرطیں رکھی تھی پڑھا اور روایتوں میں آئے ہیں کہ اس نے بات مان لی۔ یزید نے کہا میں مانتا ہوں، ایسے شخص نے خط لکھا ہے جو ابن سعد جن کے باپ بڑے شفیق و مہربان تھے، لہذا میں ان کی بات کو مانتا۔ یزید نے بات مان، لیکن اسی مجلس میں ایک ایسا ظالم بیٹھا تھا، یہ ظالم کا نام تھا شبر ذی الجوشن۔ شبر ذی الجوشن نام، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سینے میں سفید داغ ہوگا اور حسین کو جو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ایک شبر ذی الجوشن ہوگا۔ شبر اٹھا اور کہا، اے امیر المومنین، آپ ابن سعد کی بات مانتے؟ وہ اور حسین جو رات رات پر گفتگو کیا کرتے ہیں، وہ بھروسہ کے لائق نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ کی بات نہ مانیں، اور اگر آپ کے علاقے اور آپ کے سرحد میں حسین آ گئے ہیں، انہیں بھی ہتھیار کے ساتھ سر جھکانا ہوگا، انہیں بھی سر جھکانا ہوگا، آپ کے نام کی بات ماننی پڑے گی۔ اگر وہ مان لیتے ہیں تو اچھا ہے، ورنہ ان کا بھی سر کاٹ دیا جائے اور آپ کے پاس پیش کیا جائے۔ اس مشورے سے یزید کا مزاج کو بدل گیا۔ اللہ جس کو ہدایت نہ ملی، جواب لکھا اور جواب لے کر آیا شبر ذی الجوشن، جس کو کہا سفید کتا کہا گیا ہے، راویوں میں لکھا ہے، وہ خط لے کر آیا کربلا ابن سعد کے پاس۔ امام حسین نے بھی خیمہ ڈال دیا اور 22,000 لشکر جنرال بھی یہاں پہ ہے۔ خط لکھا کہ اے ابن سعد، میں نے تمہیں 22,000 کی فوج اس لیے نہیں دی کہ تم صلح کی بات کرو، آپس میں مصالحت کی بات کرو، تمہیں حسین کو کہو اپنا سر جھکائے، میرے نام کی بات کر لے، ورنہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنی بات لکھی اور زبانی یزید نے شبر ذی الجوشن کو کہا، اگر ابن سعد میری بات نہیں مانتے تو اے شبر، تو سب سے پہلے جو چیف کمانڈر